الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، کیونکہ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں تب بھی کم ہے، کیونکہ ایمان کا مل جانا یہ اصل نہیں ہے، ایمان کو بچا کر لے کر جانا یہ اصل ہے۔ اس کی فکر ہم کیسے کریں؟ جب ہمارے اندر ایمان ہوگا، اس کی فکر ہوگی، تو ہم دوسروں کو دعوت دیں گے۔ اگر ہم اس ایمان کی فکر ہمارے دل میں نہیں ہوگی تو ہم دوسروں کی اس کی دعوت نہیں دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسی طرح اللہ نے والدین کو ایک ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، وہ ہے اولاد کی نعمت، یعنی اولاد کا مل جانا یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے اسے اولاد دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا ہے اسے اولاد نہیں دیتا ہے۔ یہ ہمارے قبضے قدرت میں نہیں ہے کہ جسے چاہے اولاد ہو جائے، کیونکہ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ ہر چیز کے مالک ہے، کن فیکن کے مالک ہے۔ اللہ جسے چاہے اولاد سے نوازتے ہیں، جسے چاہے نہیں بھی دیتے ہیں۔ ہم غور کریں، جس کے پاس اولاد ہیں، کیا ہم ان کی صحیح تربیت کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی واقعی صحیح دین کی رہنمائی کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے اخلاق کی تربیت کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کا دینی ماحول کے حساب سے، دینی اعتبار سے کیا ہم ان کی صحیح تربیت کر رہے ہیں؟ ہم اس کی فکر کریں، ہم اس کی غور و فکر کرنی چاہیے۔ لیکن آج ایسا ماحول بن چکا ہے کہ والدین تو خصوصاً اپنے دنیا کی طرف توجہ دیتے ہیں، آخرت کی توجہ نہیں کرتے، کیونکہ دنیا کی فکر دل میں بسی ہوئی ہے، آخرت کی فکر دل میں بسی ہوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات اس دل میں ہے کہ دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر دل میں دنیا کی فکر ہوگی تو جاتے وقت یعنی مرتے وقت بھی دنیا کی ہی فکر ہوگی۔ اگر اس دل میں آخرت کی فکر ہوگی تو مرتے وقت بھی آخرت کی فکر ہوگی۔ اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو یاد رکھیے، یہ اولاد کل کے دن ہم پر ظلم و زیادتی کرنے پر مجبور کر دے گی۔ یاد رکھیے، جو ہم دنیا کی تعلیمیں، دنیا کی ڈگری ہم اپنی اولاد کو دے رہے ہیں وہ علم نہیں ہے، لیکن آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا علم علم ہے۔ دنیا کا علم علم نہیں ہے، بلکہ دنیا کا علم معلومات ہے۔ بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے اے فار ایپل،
یہ کیا ہے؟ وہ معلومات ہے۔ اے سے کیا ملتا ہے، یا سے اے سے کیا بنتا ہے، بی سے کیا بنتا ہے، یہ معلومات ہے۔ بچوں کو اسکول میں سائنس، کیمسٹری، فزکس پڑھایا جاتا ہے، یہ معلومات کے لیے۔ میتھس پڑھایا جاتا ہے حسابات کے لیے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، مدارس و مکاتب میں پڑھایا جاتا ہے آخرت کی فکر کیسے کرے، قرآن کیسے پڑھے، قرآن کیسے سیکھے، قرآن کیسے سمجھے، حدیث کو کیسے سمجھا جائے، اردو کیسے پڑھی جاتی ہے، حدیث کی کتاب کیسی پڑھی جاتی ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، یہ بتلایا جاتا ہے۔ لیکن انگلش اسکولوں میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، قرآن کا طریقہ پڑھنے کا کیا ہے، حدیث کا طریقہ پڑھنے کا کیا ہے، یہ نہیں سکھایا جاتا، بلکہ دنیا کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، دنیا کی معلومات کس طرح حاصل کی جاتی ہے، وہ پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میری پردے میں بیٹھی ہوئے پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ذرا ہم توجہ دیں اپنی اولاد پر۔ ہم تو دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ دنیا کے لیے اسکول میں ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کے لیے پیسے تو دور، اپنے اولاد کو بھیجاتے ہی نہیں۔ اگر ہم اس کی فکر نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اور ہم چاہتے ہیں ہم مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے قبر پر آ کر سورہ یاسین پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے۔ یاد رکھیے، مرنے پر بھی آپ کی اولاد بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکے گی، وہی مول صاحب مسجد کے پڑھائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور والدین، مائیں اور بہنیں، ذرا سوچے ہم اپنی اولاد کو اس طرح قابل بنا کر جائے کہ کل کے دن ہمارا انتقال بھی ہو جائے تو ہماری اولاد ہماری نماز جنازہ پڑھا سکے۔ آج ایسا ماحول بن چکا ہے، نماز جنازہ تو دور کی بات، وضو کا طریقہ بھی صحیح نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ دین سے بے دوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے میری ماں اور بہنیں، ہم فکر کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، خصوصاً اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، صحیح رہنمائی و تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، شریعت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔